بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت بوائلر سالٹ کے سلسلے میں لیکچر نمبر 33 ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارا مٹیریل سے متعلق وہ موضوع ہے، لیکن جو آج کے لیکچر کا موضوع ہے وہ سٹریس اور پریشر میں فرق، سٹریس کی اقسام اور سٹریس سے مسائل اور انسپیکشن کیا ہوتی ہے، یہ ہم ان موضوعات پر بحث کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے، سٹریس کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سٹریسز بوائلر اور دیگر پریشر ویسل جو ہائی ٹیمپریچر، ہائی پریشر اور ٹیمپریچر پہ آپریٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خطرہ پوشیدہ رہتا ہے جو سٹریسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ زندگیوں اور پراپرٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب جب کہ بوائلر کافی زیادہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں تو پلانٹ پر پرسنل کی تعداد بھی کم ہو گئی، یعنی عملے کی تعداد کافی کم ہو گئی، جس سے پلانٹ کی ویژول چیک اپ بھی کم ہو گئی ہے۔ یعنی وہ بات یہ ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا، یہ زیادہ ہوتے تھے لوگ، تو وہ ویژول چیک اپ ہوتی تھی، جو دراڑ یا کوئی شور یا کوئی کسی قسم کا وہ پتہ لگ جاتا تھا۔ اب وہ کم ہو گیا ہے۔ بوائلر لوڈ اپ اور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بوائلر کے خطرات مزید خطرات میں آ گئے، اس لیے ہائی پریشر، ہائی ٹیمپریچر سے ہونے والے مؤثرات کا مطالعہ ضروری ہو گیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس ہوتی کیا ہے۔ جب کسی ویسل، پریشر ویسل، پائپ، ایکسچینجر میں کوئی مٹیریل مثلا سٹیم، پانی یا فلوئڈ گیسز گردش کرتی ہیں تو ویسل کی دیواریں پریشر برداشت کرتی ہیں، جس میں کافی زیادہ ایریا متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ پریشر ویسل کو توڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر پریشر زیادہ ہو یا کچھ چلو کم بھی ہو تو وہ ٹوٹل کوشش کرتا ہے کہ اس کو مٹیریل کو توڑ دیا جائے، ویسل کو توڑ کر نکل جائے کہ سائڈ سے، کیونکہ مٹیریل ریزسٹ کرتا ہے، مٹیریل اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن جوائنٹس، نٹ بولٹ کی چوڑیوں اور بینڈس وغیرہ کو جو کہ دیگر کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، زیادہ ریزسٹنس برداشت کرتے ہیں۔ جب یہ پریشر پڑتا ہے ویسل کے اندر تو ویسل کا جو پائپ ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، وہ اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ تو برداشت کر جاتا ہے، لیکن جو جوائنٹس ہوتے ہیں یا وہ اگر نٹ بولٹ لگے وہ برداشت کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے ان کو، وہ کئی مرتبہ بریک ہو جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ سٹریس کی اگر لمٹ زیادہ ہو تو اسی برداشت کو سٹریس کہتے ہیں۔ پریشر سٹریس کی پیمائش کی یونٹ ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی فورس بٹا ایریا۔ پریشر ہوتا ہے فورس بٹا ایریا، کیونکہ پریشر میں ایریا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پریشر کی ریڈنگ چھوٹی ہوتی ہے۔ کیونکہ سٹریس میں متاثرہ جوائنٹس کو، نٹ بولٹ کی چوڑیوں کو ایریا کے طور پر شمار میں لیتے ہیں، اس وجہ سے سٹریس کی ریڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے مٹیریل، جوائنٹس، نٹ بولٹ کی چوڑیاں اور بینڈس وغیرہ کو اس قابل ہونا چاہیے متعلقہ پریشر آسانی کے ساتھ برداشت کر جائے۔ یہاں ایک مثال دے دیجیے، مثلا ایک بوائلر جو 50 PSI پر آپریٹ ہو رہا ہے اور فرض کریں 400 مربع انچ ایریا پر یہ پریشر پڑ رہا ہے، تو یہ پریشر پڑ رہا ہے تو یہ کیا ہوا، 50 ضربے 400 یعنی 20,000 پاؤنڈ کی قوت اندرونی طور پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب فرض کیا کہ سائڈوں پر کوئی ویسل ہے، 8x8 سٹڈ دونوں طرف میں کو لگائے گئے ہیں، یعنی ویسل میں یہ یہاں بوائلر کی وجہ ویسل سمجھتے ہیں، 8x8 سٹڈ لگائے گئے، ہر ایک سٹڈ کی چوڑی کا رقبہ 0.01 اسکوائر انچ ہے، تو کل متاثرہ علاقہ 0.16 اسکوائر انچ ہوگا، یعنی 8 سٹڈ پر وہ مٹیریل تو برداشت کر رہا ہے، لیکن جہاں سے پھٹنا ہم اس کو لیں گے نا، تو پریشر جو سٹریس یہ برداشت ہوگا تو 20,000 بٹا 0.16 یہ آ گیا 125,000 PSI، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اتنا 8 بولٹ کی چوڑیاں برداشت کر رہے ہیں، اور یہ آ گیا 1 بولٹ پر 7812.5 PSI پر بولٹ، یعنی جو پریشر 50 وہ PSI کا ہو گیا۔ تو یہ یہاں ہم نے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ڈرائنگ بنائی ہے۔ سٹریس کی یونٹ کو PSI کی بجائے پاؤنڈ پر اسکوائر انچ کی طرف پر لکھتے ہیں، یہ پورا لفظ لکھتے ہیں، دیگر یونٹ بھی پوری لکھائی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ پریشر آ رہا ہے، سٹیم آ رہی ہے 50 kg پر اسکوائر، یہ پریشر ہے۔ اب جب پریشر پڑ رہا ہے تو اس کا اندرونی تو سٹیم جہاں پریشر ہو رہی ہے تو یہ کتنی فورس ہے، فورس نکالیں گے، تو فورس یہ اندرونی ہم فارمولے کے تحت یہ اندرونی پورا ہم ایریا نکالیں گے، اور پھر سائڈ کا یہ پوری پلیٹ کا ایریا نکالیں گے، پوری پلیٹ کا ایریا نکالیں گے، وہ ایریا اس فورس پر پڑ رہا ہے،
اور وہ جو پریشر وہ آ رہا ہے 50 kgs پر اسکیئر سینٹی میٹر، مطلب یہ ہر اسکیئر سینٹی میٹر اندر میں 50 kgs وہ فورس برداشت یعنی فورس برداشت کر رہا ہے، 50 kg ہر اسکیئر سینٹی میٹر 50 kg فورس برداشت کر رہا ہے، جس کو ٹوٹل وہ ہم پریشر کہتے ہیں، یعنی پر اسکیئر سینٹی میٹر کو یونٹ کو پریشر کہتے ہیں۔ اب یہ جب پریشر پڑ رہا ہے تو یہ جو گول مٹیریل یہ پریشر یہاں شو ہے، اب یہ گول جو ویسل ہے یہ تو نہیں پڑتی، یہ تو برداشت کرے گی، یہ اچھے مضبوط مٹیریل کی ہے، لیکن پھر یہ وہ پریشر ادھر بھی پڑ رہا ہے، تو ادھر جو پڑتا ہے تو یہ ڈھکن ہے، یہ جو ادھر ڈھکن ہے، تو یہ جو ہمارے بولٹ ہیں یہاں تھوڑے بنائے گئے ہیں، چلو ہم نے 16 یا 8 ادھر 8 ادھر، تو یہ جو یہ برداشت کریں گے۔ اب یہ اسٹڈ جو برداشت کریں گے تو اسٹڈ میں وہ برداشت کریں گے، اس کی اصل سارا لوڈ جو ہے نا ان چوڑیوں پر آ جائے گا، اسٹڈ کے جو نٹ ہے نا نٹ کی چوڑیوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تو یہ یعنی آ جائے گا اسٹریس ایکٹس آن دیز اسٹڈس تھریڈس ہو ہیو ٹو لیس ایریاز فورس از گریٹسٹ، تو یہ فورس گریٹسٹ یہ ہم نے نکالی ہے، یہ اتنی فورس نکل آئے گی، تو اتنی فورس کے لیے چوڑی کو مضبوط ہونا چاہیے جو اتنی فورس برداشت کرتے ہیں۔